اسلام شرف انسانیت کا علمدار دین ہے۔ ہر فرد سے حسن سلوک کی تعلیم دینے والے دین میں کوئی ایسا اصول یا ضابطہ رواں نہیں رکھا گیا جو شرف انسانیت کے منافی ہو۔ دیگر طبقات معاشرہ کی طرح اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو بھی ان تمام حقوق کا مستحق قرار دیا گیا ہے جن کا ایک مثالی معاشرے میں تصور کیا جا سکتا ہے۔ اسلام ان تمام حقوق جن کا تعلق ریاست کے نظم و ضبط اور شہریوں کے بنیادی حقوق سے ہو، غیر مسلم اقلیتوں اور مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف اور مساوات کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن میں ان غیر مسلموں کے ساتھ جو اسلام اور مسلمانوں سے برسر پیکار نہ ہوں اور نہ ان کے خلاف کسی سازشی سرگرمی میں مبتلا ہوں، خیر خواہی، مروت، حسن سلوک اور رواداری کی ہدایت دی گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو لڑے نہیں تم سے دین پر اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے کہ ان سے کرو بھلائی اور انصاف کا سلوک۔ اقلیتوں کے حقوق کی اساس معاملات دین میں جبر و کراہ کے عناصر کی نفی کر کے فراہم کی گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ سو جو کوئی معبودان باطل کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اقلیتوں کے حقوق کو کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے ہوتا ہے: خبردار، جس کسی نے کسی معاہدہ یعنی اقلیتی فرد پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی تو بروز قیامت میں اس کی طرف سے مسلمان کے خلاف جھگڑوں گا۔ یہ صرف ایک تنبیہ نہیں بلکہ ایک قانون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اسلامی مملکت میں جاری تھا، جس پر بعد میں بھی عمل درآمد ہوتا رہا اور اب بھی یہ اسلامی دستور مملکت کا ایک حصہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک مسلمان نے ایک اہل کتاب کو قتل کر دیا اور وہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اہل ذمہ کا حق ادا کرنے کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کے بارے میں قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقلیتوں کے بارے میں مسلمانوں کو ہمیشہ تنبیہ فرمایا کرتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرمایا: جس کسی نے کسی معاہدہ یعنی اقلیتی فرد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تنبیہات اس قانون پر عمل درآمد کروانے کے لیے ہیں جو اسلام نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عطا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیرونی علاقوں سے آنے والے غیر مسلم وفود کی میزبانی فرماتے۔ جب مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حبشہ کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کی مہمان نوازی خود اپنے ذمہ لی اور فرمایا: یہ لوگ ممتاز و منفرد حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے میں نے پسند کیا میں خود ان کی تعظیم و تکریم اور مہمان نوازی کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی روشنی میں 1400 سال گزرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہر اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کو اپنے حقوق کا تحفظ حاصل رہا۔ اقلیتوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا نتیجہ تھا کہ ان کا برتاؤ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احترام پر مبنی تھا۔ غیر مسلموں کے ساتھ ربط و تعلق کے سلسلے میں اسلام نے 2 بنیادی تصور دیے ہیں۔ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو قبائل اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں اس بات کی وضاحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں اپنی تعلیمات کا خلاصہ 2 جملوں میں پیش فرمایا: یقیناً تمہارا خدا ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے۔ تمام انسانوں کی ایک ماں باپ سے پیدائش کے تصور سے دوسرا تصور انسانی اخوت کا پیدا ہوتا ہے۔
کہ تمام انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی خاندان سے ان کا تعلق ہو، کالے ہوں یا گورے ہوں، سب بھائی بھائی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام بنی آدم بھائی بھائی ہیں۔ دوسرا بنیادی تصور یہ تھا، انسان بحیثیت انسان قابل احترام ہے، اور دنیا کی جو بے شمار نعمتیں ہیں، چاہے ان کا تعلق خشکی سے ہو یا سمندر سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو بھی پاک غذائیں پیدا کی، ان سب میں تمام انسانوں کا حق ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے۔ ہم نے بنی آدم کو باعزت بنایا، ہم نے ان کو خشکی میں اور سمندر میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ روزی عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں انسان کی فطری شرافت اور وقار کا ذکر فرمایا۔ گویا اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ انسان ہونے کی حیثیت سے قابل احترام اور باعزت ہے، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو وسائل رکھے ہیں، ان پر صرف مسلمانوں کا حق نہیں بلکہ تمام انسانوں کا حق ہے۔ یہ وہ دو بنیادی اصول ہیں جن پر اسلامی نقطہ نظر سے مسلم اور غیر مسلم تعلقات کی بنیاد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور سیرت سے اس کے عملی نمونے پیش کیے۔